سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چل بسے، مدینہ سے گوارے، فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار ہے، مدینہ کی گلیوں میں زخمی شیر کی طرح بھاگتے ہیں اور فرماتے ہیں خبردار اگر کسی کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں تو میری تلوار سے بچ نہیں پائے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے لیے تو آزمائش دوہری ہو گئی، ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم، رحمت عالم کے فراق کا غم، دوسرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر بکف ہیں۔ ہم سوچ رہے تھے کیا کریں، اتنے میں رازدار رسول، وفادار پیغمبر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق صدیق اکبر آیا، فاروق اعظم کو بٹھایا، فرمایا علیک بالسکینہ، عمر بیٹھو میری بات سن۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، دوسرے اصحاب رسول جمع ہو گئے یہ سننے کے لیے کہ ابو بکر کیا کہتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان حقیقتوں کی ترجمان، فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ کتنا دو ٹوک لے جائے، کوئی لگی ڈپٹی نہیں۔ جس نے بھی رسول کو معبود سمجھ لیا تھا، میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج اس کا معبود فوت ہو گیا۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے میں اسے خوشخبری سناتا ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت تو بڑی بات، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر تو نیند بھی نہیں، اونگ بھی نہیں۔ وہی ہے جو سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، موت جس پر کبھی نہیں آ سکتی۔ باقی جس نے بھی اس دنیا میں آنا ہے سب نے جانا ہے۔ قرآن کریم سے ریفرنس دیا صدیق اکبر نے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے۔ اور جس طرح پہلے انبیاء اور رسول اپنا مشن پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے ہیں۔ اور ایسی مقدس زندگی، اتنی مبارک زندگی، اتنی اعلیٰ زندگی حاصل کر لی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی کروڑوں زندگیاں بھی اس زندگی پہ قربان جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ اب ہم نے رونا دھونا ہے یا اپنے قائد کے مشن کو پورا کرنا ہے؟ عمر یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ تو سنبھلنے کا وقت، ہوش میں آنے کا وقت ہے۔
اسلام کی مرکزیت کو مٹانے کے لیے فتنے سر اٹھا رہے ہیں. ہم نے اس وقت سنبھلنا ہے اور اپنے قائد کی امانتوں کی لاج رکھنا ہے. اگرچہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن ہم نے تو اپنی عاقبت سنوارنی ہے نا، اور اپنی دنیا بھی سنوارنی ہے. ہر جانے والے کے لیے قرآن کریم یہی تعزیت کرتا ہے.